الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اتاری، آپ دیکھتے ہیں میرا چینل MYA اسلامک کے نام سے، اور الحمدللہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اپنے علماء حق اہل سنت کے جو الحمدللہ ملفوظات ہوتے ہیں، ان سے اچھی اچھی باتیں ہم کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں ہمارے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ قادری صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، آپ نے آج بھی اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ناظرین، ہم آج جو ہے بات کریں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق۔ ہمارے علامہ صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے، ان کا کچھ تعارف پیش کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے یہ بھی انشاءاللہ علامہ صاحب سے کچھ گفتگو رہے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے علامہ ثناء اللہ قادری صاحب کی جانب اور انشاءاللہ معلومات حاصل کرتے ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے، اس بارے میں انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ کا اصل نام نعمان ہے اور آپ کے والد محترم کا نام ثابت۔ یوں آپ کا نام ہوا امام اعظم، آپ کا لقب ہے، ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، اور یہ جو کنیت ہے یہ وصفی ہے، وصف ہے آپ کا، کیونکہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے دوات، کیونکہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے پاس دوات القلم ہوا کرتی تھی اور آپ جو بولتے تھے وہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ اسی وصف کی وجہ سے آپ کو حنیفہ، ابو حنیفہ کا جو ہے وہ کنیت دی گئی تھی، مختلف وجوہات اور بھی لکھی گئی۔ تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا پورا نام ہے۔ سن 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ اپنے والد محترم ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کا سفر اختیار کیا، اور وہیں پر ایک صحابی رسول سے سب سے پہلے حدیث مصطفیٰ بالمشافہ، یعنی ملاقات کر کے صحابی رسول سے ایک حدیث جو ہے آپ نے سنی اور اسے یاد کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں سمجھ لیں ہمارے لیے ایک عظیم ہستی ہیں، اور ہمارا ان سے ایک روحانی تعلق ہے۔ ہمارے عظیم روحانی پیشوا بھی ہیں اور دینی پیشوا بھی ہیں، کیونکہ ہم مقلدین ہیں، تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں میں 80% مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبکہ فقہ کے 4 امام ہیں، 4 فقہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام ہیں، لیکن 20% ان 3 ائمہ کرام کے پیروکار ہیں، اور 80% صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اور تقلید کرنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جائیے آپ کی شان پر۔ یہ پیروکار سے کچھ آپ وضاحت کرتے ہیں، پیروکار کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں فقہی مسائل کے اندر۔ ہم ویسے عقیدے کے اعتبار سے ماتوریدی ہیں، حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم پیروکار ہیں عقائد کے اندر، اور فقہ کے اندر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں۔ ان کے مسائل پر ہم عمل کرنے والے ہیں، نماز کے مسائل، نکاح کے مسائل، جتنے بھی دیگر شرعی مسائل ہیں، تو ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، مقلد ہیں۔ مقلد کا مطلب بھی تقلید کرنے والا، پیروی کرنے والا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک رکعت میں رات کو کھڑے ہوتے تو 15 سپارے ختم کرتے، اور 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم فرما دیتے۔ اس امت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 4 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے ایک رات میں ختم قرآن کیا ہے،
ان میں پہلے آپ فرض کی بات کر رہے ہیں یا نوافل جو نوافل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قرآن سے لگاؤ تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہاں پر قبر مبارک ہے، جس جگہ پر محلہ عاصمیہ ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اس جگہ پر آپ نے اپنی زندگی میں ہی 60 مرتبہ ختم قرآن پاک کیا. دیکھیں آج ہمارے ہاں وفات ہوتی ہے تو بعد میں کہا جاتا ہے قاری صاحب آئیں، امام صاحب آئیں اور آقا کی قبر پر والد صاحب ہے، بھائی ہیں، ان کی قبر پر قرآن پاک پڑھے. لیکن قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کہ جہاں دفن ہونا تھا وہاں آپ نے پہلے اپنی زندگی میں ہی اس جگہ کو یوں سمجھ لے جنت کا گلزار بنا دیا. قرآن کی تلاوت کر کے 60 ختم قرآن آپ نے وہاں پر کیے. مختلف روایات کے مطابق آپ نے اپنی زندگی میں 47,000 ختم قرآن پاک کیے. 47,000 سبحان اللہ. اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اپنی ذریعہ معاش زندگی گزارنے کے لیے. تو بادل اگر چھا جاتے تو دکان بند کر دیتے تھے. کسی نے پوچھا حضور بادل چھائے اور آپ نے دکان بند کر دی؟ تو کیونکہ اس وقت تو اس طرح کے لائٹس کا انتظام نہیں ہوتا تھا. آپ فرمانے لگے کہ بادل چھاتے ہیں تو دکان میں اندھیرا آ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کا کوئی غلام آئے اسے کپڑے کی پہچان نہ ہو، کہیں وہ ہلکا کپڑا زیادہ دام میں یا زیادہ اچھا کپڑا ہلکے دام میں کسی طرح سے بھی حضور کے غلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. کوئی بات نہیں، اگر آج کم کمائے تو کل کما لیں گے، کل روز رزق حلال کی تلاش کر لیں گے. تو یہ ان کے تقوی کے عالم تھا. اور ایک مرتبہ آپ کا شاگرد دوسری مسجد میں نماز پڑھ کے آ گیا، آپ پھر نماز پڑھنے گئے، واپسی آئے تو اس شاگرد نے ایک کپڑا جس میں ہلکا سا ٹک تھا تو وہ عیب دار تھا، وہ بیچ دیا. آپ نے پوچھا کہ وہ کپڑا بیچا؟ جی. عرض کرنے لگے جی استاد جی میں نے بیچ دیا. فرمایا اس کا عیب بتایا تھا؟ کہنے لگے حضور وہ تو میں نے نہیں بتایا. تو آپ ڈھونڈتے رہے، 3 دن تک اس بندے کو ڈھونڈا، نہیں ملا. تو آپ نے اپنے 3 دن کی ساری جو کمائی تھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. تو یہ آپ کے تقوی کا عالم تھا. اور آپ کا صبر و استقلال ایسا کمال کا تھا کہ آپ کے والد محترم حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو 3 دن کے بعد آپ باہر تشریف لائے. تو آپ سے جس کو اللہ تعالیٰ جتنی شان عطا فرماتا ہے نا تو اس سے جلنے والے اور حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک حسد کرنے والا بھی تھا آپ سے. چوتھے دن آپ باہر تشریف لائے تو وہاں آپ علاقے کے چوک میں جب آئے تو وہ سامنے آ گیا مخالف اور کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے تیرا والد انتقال کر گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب اس نے جو بات کی نا وہ ایسی تھی کہ جو کلیجہ چیر دے. ادھر سے انتقال ہو گیا والد محترم کا تو وہ مخالف کہنے لگا ابو حنیفہ پھر تیری ماں بیوہ ہو گئی ہے تو اس کا نکاح مجھ سے کر دے. جبکہ یہ حالت ہے کہ ابھی 4تھا دن ہے وفات کو. تو یہ ایسی بات تھی کہ جو قابل برداشت نہ تھی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و استقلال کو قربان آپ نے سوچا کہ بات شرم تو غلط نہیں ہے کہ اس نے نکاح کا پیغام دیا ہے. تو آپ نے بڑے صبر سے تحمل سے بڑا ہی پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، خود مختار ہے، عدت گزار رہی ہے. جب عدت گزر جائے گی میں ماں سے پوچھ لوں گا، اگر وہ نکاح کرنا چاہیں گے کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ کر آگے بڑھے، چند قدم چلے، آپ کی آنسوں سے اشک رواں ہو گئی. کچھ قدم چلے تھے کہ پیچھے شور ہوا تو آپ نے مڑ کر دیکھا، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے حضور آپ نے کیا ایسی بددعا دی کہ وہ شخص گرا تڑپا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی. فرمایا میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، یہ میرے صبر کا صلہ جو میں نے صبر کیا ہے کہ اس نے بات تو بہت سخت کی تھی، اللہ نے مجھے صبر عطا فرمایا. تو امام اعظم ابو حنیفہ قربان جائیے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ جب قرآن پڑھنے کھڑے ہوتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا امام ہے یا سیمنٹ کا کوئی پلر کھڑا ہے. اس قدر محبت اور قرآن میں استغراق تھا، قرآن سے اس قدر محبت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین وخاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ تعارف پیش کیا اور ان کی عبادات کے حوالے سے کچھ بتایا، آپ کا صبر کیسا تھا. اس حوالے سے علامہ ثناء اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اللہ پاک ہم سب کو بھی صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو
ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी जमात के अज़ीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सनाउल्लाह कादरी साहब, हुज़ूर आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपके पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ चंद बातें आपसे सीखते भी हैं और फिर ये बातें हम आगे भी पहुँचाते हैं हमारी इमाम तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपने मेज़बान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक के नाम से, इसको सब्सक्राइब भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। अल्लाह पाक हमारी कोशिश और काविश भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये वीडियो जो है दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।